الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له جس کی گمراہی کا فیصلہ اللہ کے دربار سے ہو جائے پھر کائنات کے اندر کوئی اس کو ہدایت دینے والا ہے. اللہ اکبر. اللہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. كذا في المشكاة. عن عقبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: النظر إلى كعبة عبادة. ما شاء الله. النظر إلى العالم التقي. سبحان الله. وفي رواية صالح عبادة. النظر إلى وجه الوالدين عبادة. ما شاء الله. النظر إلى كتاب الله عز وجل عبادة. رواه البيهقي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذو المجد والکرم عزت معاف جناب صدر محترم اسٹیج پر تشریف فرما معزز و مکرم علماء حفاظ قربا
سامنے بیٹھنے والے میرے لیے قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھی، اور پس پردہ دین کی بات سننے والی میری اسلامی ماؤں، غالباً عشاء کی نماز سے لے کر اب تک عشاء کی نماز سے لے کر اب تک آپ حضرات بہت سے دیندار لوگوں کی زبانی دین کی اچھی قیمتی باتوں کو سنا، سماعت فرمایا۔ دعا ہے کہ میرے مولا اب تک چاہے وہ منصور ہو یا منصور، جو ہمارے سامنے دین کی باتیں آئی ہیں ان کو ہمیں سمجھنے والا اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر عمل کا کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائی کرولی کے رہنے والوں، کرولی کے رہنے والوں، ان کلمات سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے کم علم اور ایک معمولی انسان کو یہ محبت عطا فرمائی۔ آپ احسان ہے، آپ تشریف لائے۔ بس فقیر آدمی ہوں، تہی دست ہوں، خالی ہاتھ ہوں، البتہ دل کے ہاتھوں مجبور ہوں اور جی چاہتا ہے کہ یوں دعا کروں۔ سبحان اللہ، جی ماشاء اللہ۔ اے میرے مالک، تو آج کے اس جلسے کو جی دعا کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اے میرے مالک، تو آج کے اس جلسے کو یہاں بیٹھنے والے تمام کے تمام غلامان مصطفیٰ کے جی اللہ اللہ طبیعت آمادہ نہیں ہوتی کرولی کے رہنے والوں کہ وہ خدا کی رحمت جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ فقیر اس کو اتنا محدود کر دے۔ تو اگر آپ حضرات اجازت دیں تو میں یہاں مائک پر بیٹھ کر یہ کہوں کہ میرے مالک، تو آج کے اس جلسے کو اس سارے کے سارے علاقے کے لیکن نہ عالم کے لیے جس دین کے نام پر آپ جمع، جس دین کے نام پر ہم اکٹھا، وہ دین کسی علاقے کے ساتھ خاص نہیں، کسی قبیلے کے ساتھ خاص نہیں، کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں، کسی طبقے اور گروہ کے ساتھ خاص نہیں۔ وہ دین تو زمین و آسمان کے بنانے والے نے ساری کی ساری انسانیت کے لیے بھیجا، چاہے وہ جہاں کے رہنے والے ہیں، زمین کے چاہے جس خطے کے بسنے والے ہیں، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہیں، ارے رنگ کے اعتبار سے چاہے وہ گورے یا وہ کالے ہیں، یہ دین تو میرے مولا نے سارے انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو یہ فقیر خدا کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرے کہ اے میرے مالک، تو قدرت والا، ہم تیرے کمزور بندے، اے میرے مالک، تو طاقت والا،
ہم تیرے سامنے عاجز اور فقیر بندے ہیں۔ اے میرے مالک تو عطا کرنے والا، ہم تیرے در کے بھکاری تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ زمین و آسمان کے بنانے والے، تو آج کے اس جلسے کو اور اس محفل کو روئے زمین پر بسنے والے تمام کے تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ جہاں کے بھی رہنے والے ہوں، تو سب کے لیے میرے مولا اس جلسے کو ہدایت اور نجات کا ذریعہ بنا، آمین یا رب۔ معزز و مکرم حاضرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک عاشق رسول، عاشق رسول سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ نقل۔ میرے جی میں یہی تھا کہ کرولی کے لوگوں کے پاس جا رہا ہوں، کیا تحفہ لے کر جاؤں جن کے پاس شاعروں کا کلام ہوتا ہے وہ لے کر، جن کے پاس فصاحت و بلاغت ہے وہ لے کر آئے، جن کے پاس اقوال اصلاف ہے وہ لے کر آئے۔ لیکن او کرولی کے رہنے والوں، میں تمہارے سامنے نہ تو کسی دانشور کی بات لے کر آیا، نہ کسی فلسفی کا کلام لے کر آیا، نہ میں تمہارے سامنے کسی شاعر کے اشعار لے کر آیا، بلکہ یہ فقیر تو آپ کے سامنے کالی کملی والے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور انہیں حق ہے کہ وہ فرمائیں، اگر وہ نہ کہتے تو قسم ہے زبیر کو اپنے پیدا کرنے والے کی، اتنی بڑی بات کبھی اس کی زبان پر بھی نہ آتی۔ ہم اپنی گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ان جیسے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کر کے ہم نے جہاں تک قرآن اور احادیث کا مزاج سمجھا ہے، ان جیسے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کے بعد ہم جیسوں نے جہاں تک قرآن اور احادیث نبویہ یعنی مذہب اسلام کا مزاج سمجھا ہے، وہ مذہب اسلام کا مزاج یہ ہے کہ یہاں ثواب ملتا ہے، خدا کی طرف سے ثواب ملا کرتا ہے، لیکن محنت کرنے کے بعد۔ ہاں آپ نے سنا ہوگا کہ نماز پڑھنے کا ثواب یہ ہے، لیکن وہ جب ملتا ہے کرالی کے نوجوان، جب آدمی نیت باندھ کر کھڑا ہو جائے، کبھی رکوع میں جائے، کبھی سجدے میں جائے، خدا کے حمد اور ترانہ گانے والا بن جائے، محنت کرے، مشقت کرے، اپنا وقت خرچ کرے، تو اس کے بعد اس کو ثواب ملتا ہے۔ ہاں کرولی کے رہنے والوں، ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ حج کرنے پر ثواب ملتا ہے، لیکن وہ جب ایک بڑی رقم خرچ کر کے آدمی یہاں سے جاتا ہے، خدا کے گھر پر پہنچتا ہے، کبھی خانہ کعبہ کا طواف، کبھی حجر اسود کا بوسہ، کبھی میدان مینا کی طرف نکلا، کبھی عرفات کے میدان کی طرف چلا، کبھی مزدلفہ کے میدان میں خدا کے سامنے ہاتھ اٹھایا، یعنی یہ فقیر یہ کہنے کے لیے آیا کہ حج کا ثواب بھی ہوتا ہے، لیکن محنت و مشقت کے بعد پتہ یہ چلا کہ مذہب اسلام میں ثواب تو ملا کرتا ہے، ہاں بہت بڑے بڑے ثواب بھی ملتے ہیں، لیکن ہمیشہ محنت اور ہمیشہ مشقت کے بعد۔
لیکن کیا بتاؤں کرولی کے نوجوانوں، آؤ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں چلیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 چیز ایسے نہیں ہماری سمجھ میں آئے گا، انگلی اٹھا کے کہیں گے تو پتہ چلے گا کتنی۔ ذرا مولانا دیکھنا کسی نے 5 کو نہیں اٹھائیں، کبھی دور ہونے کا فائدہ اٹھا لیا۔ ہاں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ ہے کہ واقعی حقیقت تو یہ ہے، اصول تو یہی ہے، قاعدہ تو یہی ہے کہ ثواب ملتا ہے محنت کرنے کے بعد، ثواب ملتا ہے پیروں سے چلنے کے بعد، ثواب ملتا ہے مشقت کے بعد۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ نہ محنت پڑتی ہے نہ مشقت پڑتی ہے اور پھر بھی اس کے اوپر ثواب ملا۔ ماشاء اللہ، تو اس سے سستا سودا اور کیا بتاتے جائیں؟ بہت خوب۔ ہمارے یہاں تو کہہ دیتے ہیں نا ہلدی لگے نا رنگ چوکھا، رنگ آئے، چوکھا۔ اسی کو تو کہا ادھر کو اس لیے کہہ دیا، پتہ نہیں ہے یہ محاورہ بولا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کہنا یہ ہے کہ 4 چیزیں بغیر محنت بغیر مشقت اور پھر بھی ثواب۔ آؤ آؤ ثواب کے چاہنے والوں، آؤ آؤ جنت کے مت والوں، اگر اپنے نامہ اعمال میں ثواب لینا چاہتے ہو تو میرے عبداللہ ابن مسعود کا کہنا یہ ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن میں بغیر کچھ کیے ثواب ملا کرتا ہے۔ عبداللہ ذرا ہمیں بھی بتاتے چلو وہ کون کون سی 4 چیزیں ہیں کہ جہاں بغیر محنت اور بغیر مشقت کے آدمی کو ثواب مل جاتا ہے، تاکہ ہم بھی ان چیزوں کو کرنے والے بن جائیں اور اپنے نامہ اعمال میں ثواب بھرنے والے بن جائیں۔ میرے حضرت عبداللہ نے یوں فرمایا کہ گن النظر الى کعبۃ عبادت، النظر الى العالم التقی عبادت، النظر الى وجہ الوالدین عبادت، النظر الى کتاب اللہ عز وجل عبادت۔ یہ 4 چیزیں یہ ہیں کہ سب سے پہلی چیز کہ جہاں بغیر محنت، سب سے پہلی چیز جہاں بغیر مشقت آدمی کو ثواب ملتا ہے، صرف نگاہ کو اٹھا لے اور نگاہ بھر کر دیکھ لے، ثواب میرا مولا عطا کرتا ہے۔ یہ میں نہیں، کرولی کے رہنے والوں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فرمان ہے، اور قسم ہے زبیر کو اپنے پیدا کرنے والے کی، اگر حضرت عبداللہ نہ کہتے تو قسم خدا پاک کی ہم جیسا گناہگار بھی اپنی زبان پر کبھی نہ۔ اللہ بے شک بے شک۔ فرمایا کہ النظر الى کعبۃ عبادت، سبحان اللہ۔ سب سے پہلی چیز، آؤ آؤ کرولی کے رہنے والوں سنو، اور اگر اس فقیر کی آواز اس کی مائی اور اس کی اسلامی بہنوں تک پہنچ رہی ہے تو وہ بھی سنے۔ یوں فرمایا کہ خانہ کعبہ، مکہ معظمہ میں جو وہ کالے رنگ کی کوٹڑی جس پہ کالا گلاس چڑھا ہوتا ہے اسی کو تو خانہ کعبہ کہتے ہیں، جی بے شک، نہیں اسی کو خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ بے شک۔ کیا کہا؟ النظر الی کعبۃ عبادت، یہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں ہاں کرولی کے رہنے والوں، خانہ کعبہ میں جا کر نماز کا پڑھنا ثواب ہم بھی مانتے ہیں، وہاں قرآن پاک کی تلاوت کا کر لینا ثواب ہم بھی مانتے ہیں، وہاں خدا کے سامنے رکوع اور سجدہ ثواب ہم بھی مانتے ہیں، اس خانہ کعبہ کا چکر لگائے یعنی ثواب ہم بھی مانتے ہیں، وہاں اللہ کا نام لینا ثواب
ہم بھی مانتے ہیں، لیکن میرے عبداللہ ابن مسعود نے تو 2 ہاتھ آگے بڑھ کر اس سے بھی اونچی بات کو فرمایا کہ النظر الی کعبۃ عبادۃ، کہ اگر بندہ مومن خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ جائے اور محبت کی نگاہ اس کے اوپر ڈال دے تو ہر نگاہ کے اوپر خدا اس کو ثواب عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس ٹکڑے کی روشنی میں ایک بات عرض کرتا چلا، کہ زیادہ تر الحمدللہ علماء مصطفیٰ بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم سب کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ آمین اللہم آمین۔ جی آئے ہائے کیسے کہوں زبان چلتے ہوئے پہلی مرتبہ آمد ہے، کہتے ہوئے ڈر لگتا میں آپ کو نہیں، لیکن ایک طبقے کو میں نے دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی زیارت یعنی حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ میرے مولا نے قبول کیا ہے اس لیے جا رہے ہیں، اللہ اور وہاں جانے کے بعد ہائے ہائے کوئی مکہ معظمہ میں ہے، کبھی مدینہ منورہ میں ہے، مارکیٹوں کے اندر گھوما جا رہا ہے، کوئی کپڑے کو تلاش کر رہا ہے، کوئی گھڑی کی دکان کو دیکھتا پھر رہا ہے، کوئی موبائل سیٹ کو تلاش کر رہا ہے، اور کوئی میری میاں کوئی میری بہن گولڈ کی دکانوں کو دیکھتی ہوئی پھر رہی ہے، اور بعض تو غلامان مصطفیٰ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چپل اور جوتوں کی دکانوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کرولی کے مسلمانوں کہ آپ اگر بازار ہی دیکھنا ہے، دنیا کے اندر ایک سے ایک بڑھ کر بازار مل جائے گا۔ آپ کو اگر مارکیٹ ہی دیکھنا ہے تو دنیا کی شہروں میں ایک سے ایک مارکیٹ مل جائے گی۔ اگر آپ کو گھڑی کی دکانیں دیکھنی ہے تو قسم خدا پاک کی ایک سے ایک بڑھ کر گھڑی کی دکانیں مل جائیں گی۔ اگر آپ کو کپڑے کی مارکیٹ دیکھنی ہے تو قسم ہے پیدا کرنے والے کی ایک سے ایک کپڑا دنیا کی مارکیٹ میں مل جائے گا۔ آپ اگر دنیا کی مارکیٹ میں گھومیں گے الیکٹرانک کا سامان ایک سے بڑھ کر ایک ملے گا، استعمال کرنے کا سامان ایک سے بڑھ کر ایک ملے گا۔ لیکن کرونی کے مسلمانوں یہ فقیر یہ کہنے کے لیے آیا کہ آپ روئے زمین کے خطے خطے گھومیں گے، بازار بازار گھومیں گے، شہر شہر گھومیں گے، قریہ قریہ گھومیں گے، کوچا کوچا گھومیں گے، چپا چپا گھومیں گے۔ آپ کو مارکیٹیں تو مل سکتی ہے، آپ کو دکانیں تو مل سکتی ہے، آپ کو گھڑیاں تو مل سکتی ہے، آپ کو موبائل تو مل سکتے ہیں، آپ کو کپڑے تو مل سکتے ہیں، لیکن قسم ہے زبیر کو اپنے پیدا کرنے والے کی، خانہ کعبہ پر برسنے والی خدا کی رحمتیں صرف مکہ معظمہ میں ملتی ہے، اس کے علاوہ کائنات کے اندر کہیں دوسری جگہ نہیں۔ النظر الی کعبۃ عبادۃ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ فرمایا کہ خانہ کعبہ کا دیدار، واہ میرا مولا دل کو